بدل کی جو اقسام جاری تھیں اور گفتگو ہماری یہاں پہ پہنچی تھی کہ والرابع والخامس والسادس، بدل کی جو پہلی قسم تھی بدل کل من کل، دوسری بدل بعض من کل، اور تیسری کیا تھی جی؟ بدل اشتمال، ہاں جو صفت ہوتی ہے علم ہو جیسے۔ چوتھی، پانچویں اور چھٹی کو کہہ رہے ہیں کہ بدل الاضراب، بدل الغلط اور بدل النسیان۔ ٹھیک ہے جی، اضراب وہی کسی چیز سے پھر جانا، ٹھیک ہے، اور غلط کیا ہے کہ اس سے غلطی ہوگی اور وہ ابھی غلطی سے پھرنا چاہ رہے۔ نسیان میں کیا ہے کہ بھول گیا، پھر کیا اسے یاد آ گیا۔ تو ان کی جو ہے وہ الگ الگ ابھی مثالیں دیں گے، اور ایک ہی مثال سے یہ چیزیں کیا واضح ہو سکتی ہیں، یعنی ان میں مثال ایک ہی رہے گی، فقط ہم یہ کہیں گے کہ اس بندے کے حالات کیا تھے، آیا اضراب تھا، نسیان تھا، غلط تھا، تو وہ خود ہی واضح کر سکتا ہے کہ میں کیا اضراب یعنی یو ٹرن جسے کہتے ہیں، یو ٹرن کیا میں نے اپنی بات میں لیا ہے، ٹھیک ہے، یا میں نے جو ہے وہ غلط بات کہی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، یا میں بھول گیا تھا، وہ خود اس بات کو طے کرے گا، وگرنہ جو لفظ ہیں جو لکھے ہوئے ہوں گے ان سے یہ طے نہیں ہو سکتا۔ قول کا تصدقت بدرہم دینار، اب یہاں پہ دو جملے ہیں، درہم اور دینار۔ تصدقت بدرہم دینار، موصول صفت تو نہیں بنائیں گے کیونکہ وصف تو نہیں ہے نا ایسا درہم جو دینار ہو، کیونکہ درہم چاندی ہے اور دینار کیا سونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تصدقت بدرہم دینار، دینار کیا مطلب کہ یہ درہم کے بدلے میں لے کر آیا ہے دینار، تو لہذا مقصود بالحکم کیا ہے؟ دینار ہے، مقصود بالحکم جو ہے وہ جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ دینار کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر یہ سوال ہے کہ وہ درہم اس نے کیوں بولا جی صدقت بدرہم، کیا وہ اس دینار کا کل ہے؟ ٹھیک ہے، کل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بدل بعض کی طرف لے ہیں، کیا یہ اس کا جز ہے؟ وہ بھی نہیں ہے، استعمال کی کوئی بات ہے کہ دینار جو ہے وہ درہم کی کوئی صفت ہو، کوئی ایسی صفت کی بات بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا کہے گا کہ نہیں یہ اس وجہ سے میں نے بولا ہے کیونکہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ دینار کہنا تھا، تو میں کیا درہم کہہ دیا، یعنی یہ ایک واضح سی بات ہے، غلطی ہوگی۔ دوسرا کیا کہ وہ غلطی نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا، جیسے میں نے تو صدقت بدرہم بولا تو فوراً مجھے یاد آیا کہ میں نے تو صدقہ کس کا دیا تھا؟ دینار کا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یا تیسرا کیا ہے کہ خود وہ اپنی خبر میں کیا یو ٹرن اس نے لے لیا، اس نے خبر دی درہم کی، پھر اس نے کہا کہ میں ان کو جو ہے وہ درہم کی خبر نہیں دیتا، میں اس کو کون سی خبر دیتا ہوں؟ ان لوگوں کو دینار کے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی فرض کریں اس نے دونوں صدقے کیے ہوں گے، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہوں، یو ٹرن جھوٹ پہ بھی ہو سکتا ہے، حقیقت پہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ مختلف ہو سکتی ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں خود اس کے اپنے قلب اور اس کے اپنے حالات کے ساتھ کیا تعلق رکھتی ہیں، وگرنہ نحوی طور پہ اس اعراب سے اس معنی کو ہم کوئی ثابت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہی مثال ہے، اس کے اندر تینوں احتمال کیا موجود ہوں گے، یعنی ایک بندے نے جب کہا تصدقت بدرہم، پھر درہم کیا ہے کہ دینار فوراً اس نے کہہ دیا، تو نحوی قواعد سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ بھول گیا ہے، اس نے غلطی کی ہے، یا اس نے یو ٹرن مار رہا ہے، اضراب کیا ہے، یہ آپ تینوں میں سے کسی ایک کو ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ممکن ہے کہ پہلے اس نے سچ بولا پھر وہ جھوٹ بول رہے، ممکن ہے پہلے جھوٹ بولو پھر سچ بول رہے، یو ٹرن کوئی بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے اس نے غلطی ہوئی ہو، ممکن ہے بھول گیا ہو، تینوں احتمال کیا رہیں گے۔ لہذا یہ آپ لفظوں سے کیا اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے، اس کے غلط ہونے کو یا جھوٹے ہونے کو کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ فَهَذَا الْمِثَالُ مُحْتَمَلٌ، یہ مثال کیا بن جائے گی؟ محتمل، یعنی اس کے اندر بہت سارے احتمال ہوں گے۔ پہلا محتمل یعنی ایک احتمال تو کیا ہو گیا کہ لأن تكون قد اخبرت بأنك تصدقت بدرہم، کہ آپ نے یقیناً خبر دی ہو، قد اخبرت یعنی آپ نے یقینی طور پہ خبر دی ہو کہ آپ نے درہم کی صدقہ کیا ہے۔ ثم ان لک کیا مطلب، یعنی آپ کے ذہن میں بات آ گئی، پھر آپ کے ذہن میں خیال آ گیا، پھر آپ کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ان تخبر، کہ آپ انہیں خبر دیں کہ آپ نے جو ہے وہ دینار کا صدقہ دیا ہے۔ اب یہ جو یو ٹرن ہے وہ ذہن میں کیوں آ رہا ہے؟ اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ صورتحال بنے کہ آپ نے قد اخبرتا، یقینی طور پہ خبر آپ نے درہم کی دی ہے، اس میں کوئی آپ سے غلطی نہیں ہوئی، کوئی بھول چوک نہیں ہوئی، آپ نے درہم کی خبر سچی دی ہے، لیکن پھر آپ کے لیے ظاہر ہوا ہے کہ میں جو ہے وہ درہم کی خبر مجھے نہیں دینی چاہیے تھی، مجھے کیا دینار کی خبر دینی چاہیے، تو فوراً کیا اس نے اپنی خبر کیا ہے بدلی،
اب پورا جملہ اس نے نہیں بدلا، فقط جو آخر پہ تھا اسی کو کیا بدل دیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وَهَذَا بَدَلُ الْإِضْرَابِ، اسے کیا کہتے ہیں؟ بدل اضراب کہتے ہیں. دوسرا احتمال اس کے اندر کیا ہے کہ وَلِأَن تَكُونَ قَدْ أَرَدْتَ الْإِخْبَارَ بِالتَّصَدُّقِ بِالدِّينَارِ، کہ آپ کا شروع سے ارادہ ہی کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ دینار کی خبر دیں گے. ٹھیک ہے، آپ کس کی خبر دینے جا رہے تھے؟ دینار کی. یعنی دل کے اندر جو ارادہ تھا وہ پکا یہ طے تھا کہ آپ نے دینار کی خبر دینی ہے، لیکن سبقت لسانی ہوگی. فَسَبَقَ لِسَانُكَ إِلَى الدِّرْهَمِ، اور آپ کی زبان کس کی طرف چلی گئی؟ درہم کی طرف چلی گئی. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وَهَذَا بَدَلُ الْغَلَطِ، اس کو بھی غلطی کہتے ہیں، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل الغلط کہتے ہیں. یعنی بدل الغلط کیا مطلب کہ مصنف کے مطابق غلطی کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے ہے، دل سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی دل میں چیز صحیح تھی، خبر اس نے دینار کی دینی تھی، لیکن زبان کیا اس کا ساتھ نہیں دیا. اس کو وہ کیا کہیں گے؟ غلطی میں کیا ڈالیں گے کہ یہ بدل غلط ہے. اور تیسرا کیا اس میں احتمال ہے کہ وَلَأَن تَكُونَ قَدْ أَرَدْتَ الْإِخْبَارَ بِالتَّصَدُّقِ بِالدِّرْهَمِ، کہ آپ کا شروع سے ارادہ کیا تھا؟ درہم کی خبر دینے کا تھا. ٹھیک ہے جی. فَلَمَّا نَطَقْتَ بِهِ، اور جب آپ نے یہ بول لیا، یعنی ارادہ بھی یہ تھا کہ درہم کی خبر دینی ہے. فَلَمَّا نَطَقْتَ بِهِ، آپ نے ارادے کے مطابق بول بھی دیا. جیسے بولا تبین فساد ذالک القصد، آپ کے لیے ظاہر ہوا کہ میں نے جو ارادہ کیا ہوا تھا وہ تو غلط ارادہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں تو بھول گیا تھا، یعنی میرا اندر سے کیا ہے؟ وہ ارادہ غلط ہے. مجھے تو درہم کی خبر ان کو دینی نہیں تھی، کیونکہ میں نے درہم کا صدقہ دیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے تو دینار کا دیا ہے. اسے کیا کہتے ہیں کہ جو فساد ظاہر ہوا ہے وہ دل کے اندر فساد ظاہر ہو گیا ہے، کہ خود جو دل کے اندر خیالات تھے وہ خیالات ہی میرے غلط تھے، میرا ارادہ ہی غلط تھا. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ھذا بدل النسیان، اسے کیا کہتے ہیں؟ نسیان کہتے ہیں. یعنی نسیان کا تعلق کیا ہے؟ انسان کے دل کے ساتھ ہے، کہ جب انسان کا دل غلطی کی طرف چلا جائے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نسیان کہتے ہیں. اور دل جب درستی کے اوپر ہو اور زبان غلطی کے اوپر چلی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ غلط کہتے ہیں. تو یہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی، غلطی اور نسیان میں فرق ہے، جو آپ کے لیے میں نے واضح کر دیا کہ نسیان کہاں پہ ہوتی ہے غلطی؟ دل والی غلطی ہوتی ہے، اور غلط کون سی غلطی ہوتی ہے؟ زبان والی ہوتی ہے. ہاں، جنان دل، قلب. کیا جنان کا مطلب نہیں؟ وہ جنان آپ دیکھنا، جنان دل کے معنی میں، روح کے معنی میں بہت سارے میں نے دیکھا ہے قاموس میں. کیونکہ جنون جو ہے نا وہ دماغی خلل کو کہتے ہیں نا، دماغ. ہاں یہ ہے الجنان، ہاں جیم کے اوپر جمع کے ساتھ ہے. ہر شے کا خوف اندرونی حصہ، اور ایک معنی کیا؟ دل. جوف، جوف، ہر شے کا جوف یعنی اندر والا حصہ. ہر شے کا خوف آپ نے پڑھا ہو، خوف نہیں، جوف اندرونی حصہ. دل یعنی اندر کی بات. ٹھیک ہے، دل دوسرا معنی دل لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اذا قارح الجنان بکت العینان، جب دل زخمی ہوتے ہیں تو آنکھیں روتی ہیں. تو جنان کے زخمی ہونے سے عینان کا بکا کیوں ہے؟ بس نسیان کہاں پہ ہوگا؟ نسیان کیا ہے؟ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اور جو سبقت لسانی یعنی غلط ہے اس کے تعلق کیا ہے؟ سبقت لسانی کے ساتھ ہے. وَرُبَّمَا أُشْكِلَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الطَّلَبَةِ الْفَرْقُ، اور بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے؟ بہت سارے طلبہ کے اوپر مشکل ہو جاتا ہے الفرق، فرق کرنا، بین بدل الغلط والنسیان، بدل غلط اور بدل نسیان میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں دونوں غلطیاں، ہم کہیں کہ دونوں ہیں تو غلطیاں،
ٹھیک ہے، وقت بینہ ہوا، اور میں نے اسے واضح کر دیا ہے، اور ویوضح ایضاً، اور اس بات کو مزید یہ جملہ بھی واضح کرتا ہے کہ ان الغلط فی اللسان والنسیان فی الجنان، ان الغلط فی اللسان والنسیان فی الجنان، کہ غلط جو ہے وہ لسان میں ہوتا ہے اور نسیان کہاں پہ ہوتا ہے؟ جنان میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ توابع کی بحث ختم ہوئی ہے، اور اگلا جو ہے وہ عدد کی کیا بحث ہے۔ آپ کے پاس عنوان لکھا ہوا ہے خاتمہ کا؟ کوئی نہیں لکھا ہوا؟ ہاں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مصنف کی یہاں پہ جو ہے نا کتاب شرح قطر کی نحوی بحث ختم ہو جاتی ہیں، اور ابھی مصنف نے ان بحث کو جو ہے وہ خاتموں میں کیا شمار کیا ہے، اس میں یعنی عدد کا کیا قانون ہے، یعنی بنیادی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ آخری حرکت کی اعراب کی بحث نہیں ہے کہ آخر پہ کیا اعراب آئے گا، ٹھیک ہے، یہ اس سے ہٹ کے بحث ہے، صرفی بحث بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی درمیان میں کیا نئی طرح کی بحث ہے۔ عدد کی اقسام ہے کہ عدد کو مذکر لانا ہے، مؤنث لانا ہے، کیسے لے کر آنا ہے، تو یہ نہیں، کوئی اعراب کی بات تو نہیں ہو رہی نا یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی شرح میں آ جائیں، اعلم ان الفاظ العدد علی ثلاثۃ اقسام، آپ یہ جان لیں کہ جو عدد کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں، واحد، اثنین، ثلاثہ، خمسہ وغیرہ، اس کی جو ہے وہ نحو میں 3 قسمیں کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ما یجری دائما علی القیاس فی التذکیر والتانیث، کہ جو ہمیشہ جاری ہوتا ہے علی القیاس، اس قانون کے اوپر جو مذکر اور مؤنث کا ہے۔ مذکر و مؤنث کا کیا قانون ہے کہ فیذکر مع المذکر ویؤنث مع المؤنث، کہ اگر یہ عدد کس کے لیے لایا جا رہا ہے؟ مذکر کے لیے بولا جا رہا ہے، 1 مرد، 2 مرد، 3 مرد، تو یہ عدد کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا۔ اور اگر مؤنث کے لیے بولا جا رہا ہے تو اس عدد کو کیا رکھیں گے آپ؟ مؤنث رکھیں گے، واحدۃ، اثنتان، اس طریقے سے۔ اور وہ کون سے عدد ہیں ہمارے پاس؟ وہ 2 عدد ہیں، وَهُوَ الْوَاحِدُ وَالْإِثْنَانُ، واحد اور اثنان ہیں، رجل واحدۃ اور وامرأۃ واحدۃ، ٹھیک ہے، اور رجلان اثنان اور امرأتان اثنتان، ٹھیک ہے، کیوں ہو جائے گا؟ وما کان علی صیغۃ فعل، اور تیسرے نمبر پہ کون سا عدد ہے؟ وما کان، ہر وہ عدد، یعنی ما کان علی صیغۃ فاعل، جو صیغہ فاعل پہ ہوتا ہے، یعنی جو فاعل کے وزن پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ جیسے واحد اثنان کے علاوہ آگے آپ چلیں، ایک ہے ثلاثہ، ثلاثہ تو اس میں شامل نہیں ہوگا، ثالث کیا شامل ہوگا؟ ٹھیک ہے، اربع شامل، رابع ہوگا، سادس، سابع، یہ ہو جائے گا۔ تو یہ کتنے ہو گئے ہمارے پاس؟ 3 ہو گئے، واحد، اثنان، اور جو بھی فاعل کے وزن پہ آتے ہیں۔ ان کا قانون کیا ہے؟ قیاس کے مطابق ہے، یعنی تقول فی المذکر، مذکر میں آپ کیا کہیں گے؟ واحد، اثنان، ثان، ثالث، رابع، ٹھیک ہے، وہی مثلا کیا ہے، ثالث کیا نہ ہو کہ رجل ثالث، ٹھیک ہے، تیسرا مرد جو ہے رابع، الی عاشر، یعنی یہ 10 تک ایسے رہیں گے۔ اور مؤنث میں کیا ہو جائے گا؟ واحدۃ واثنتان، ثانیۃ، ثالثۃ، رابعۃ، الی عاشرۃ، یہ 10 تک جو ہے وہ ایسے ہی رہیں گے۔ تو یہ پہلی قسم ہے۔ وثانی ما یجری علی عکس القیاس، دوسری کیا ہے؟ جو اس قیاس کے عکس کے اوپر ہمیشہ جاری ہوتی ہے۔ عکس قیاس کیا مطلب؟ کہ فیؤنث مع المذکر ویذکر مع المؤنث، مذکر کے ساتھ جو ہے وہ عدد مؤنث کا آ جائے گا، اور مؤنث کے ساتھ عدد کیا ہے؟ مذکر والا آ جائے گا۔ وَهُوَ ثَلَاثَةُ وَتِسْعَةُ وَمَا بَيْنَهُمَا، وہ 3 سے لے کر 9 تک ہے، ٹھیک ہے۔ تقول ثلاثة رجال، ٹھیک ہے، تمیز اس کی آتی ہے نا مجرور، جمع مجرور، ثلاثة رجال اور ثلاث نسوة، یعنی رجال میں ثلاث کی بجائے کیا کہہ دیا؟ ثلاثة کہہ دیا، اور نسوہ میں کیا ہے؟ ثلاثة کی بجائے کیا ہے؟ ثلاث کہہ دیا، الٹ ہو گیا بالکل۔ قرآن مجید سے آیت کیا ہے کہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، تو ایام کیا کہتے ہیں؟ مذکر ہے، لیکن اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ 8 بولا، اور لیال کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور اس کے لیے 7 کی بجائے کیا بولا؟ 7 کیا بولا؟ 2 شاید مثال کے اسی آیت کے اندر آ گئے۔ والثالث، اور تیسری کیٹیگری عدد کی کون سی ہے؟ کہ ما لہو حالتان ہے، کہ جس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں۔
وَهُوَ العشرہ تو جیسے لفظ عشرہ ہے، اس کی دو حالتیں کون سی ہیں؟ ایک مرکب کی ہے، ایک مفرد کی ہے۔ فَنِسْتُعْمِلَتْ مُرَكَّبَةً اگر یہ مرکب استعمال ہو، ٹھیک ہے، احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، یہ مرکب ہے، تو جرت علی القیاس ہے تو یہ قیاس کے اوپر جاری ہوگا، جیسے ثلاثۃ عشرہ عبدن بالتذکیر، مذکر کہیں گے اسے، اور ثلاثہ عشرۃ یعنی پہلے والا اگلے جے ثلاثۃ عشرہ عبدن، اس میں ثلاثہ کو تو مونس پڑا ہے نا، عشر کے بعد، اور ثلاثہ اسی قانون کے اوپر رہے گا اپنے، پہلے والا پنی کے مطابق آئے گا اور بیچ والا جو عشرہ ہے وہ عشرہ مطابق آئے گا نا، ٹھیک ہے، جو دوسرے نمبر پہ عشرہ ہے وہ مطابق آئے گا، جو پہلے والا ہے وہ مخالف آئے گا، یعنی جو پہلے والا مخالف کے اوپر قانون بیان کیا ہے نا ثلاثت جسہ کا، یعنی وہ اصل قیاس کے مطابق چلا جائے گا، یعنی اس کا جو جزء اول ہے 3 سے لے کر، اگر 3 سے لے کر 9 تک جو ہوگا وہ اصل قیاس کے اوپر چلا جائے گا، اصل قیاس کے نہیں کہہ رہا، عکس قیاس، عکس قیاس ہو جائے گا، دوسرا کیا قیاس کے مطابق ہوگا۔ تو ثلاثت عشرہ میں عشرہ کو جو ہے وہ قیاس کے مطابق رکھنا ہے، اور ثلاثت کو جو ہے وہ عکس قیاس رکھنا ہے۔ ثلاثہ عشرۃ امتن، عبد کی جو مؤنث ہے وہ امہ ہے، ٹھیک ہے، لونڈی، اس میں جو عشرہ کیا ہے تانیث کے ساتھ آ جائے گا۔ وَنِسْتُعْمِلَتْ غَيْرَ مُرَكَّبَةٍ اور اگر یہ جو عشرہ ہے یہ غیر مرکب استعمال ہو، یعنی الگ استعمال ہو، تو جرت علی خلاف القیاس، تو یہ خلاف قیاس استعمال ہوگا، یعنی وہی عکس قیاس۔ تقول عشرۃ رجال بالتانیث، اور عشر و امائن، امتن کی جمع کیا ہے امائن، یہ کیا بالتذکیر کہہ دیں گے۔ اچھا، وَعْلَمْ أَنَّ لِأَسْمَاءِ الْعَدَدِ الَّتِي عَلَى وَزْنِ فَاعِلٍ 4 حالات، آپ جان لیں کہ وہ اسماء عدد کے جو فاعل کے وزن پہ ہوتے ہیں ان کے 4 حالات رہتے ہیں، یعنی ان کو عربی زبان میں 4 طرح سے استعمال کی جاتا ہے۔ پہلی حالت کیا ہے؟ افراد ہے۔ افراد سے کیا مراد ہوتی ہے؟ غیر مضاف، یعنی آپ رابع، ثانی، ثالث وغیرہ کو استعمال کریں لیکن مفرد استعمال کریں۔ مفرد کیا مطلب؟ یعنی مضاف کے طور پہ استعمال نہ کریں۔ یہ مفرد کس کے مقابلے میں ہے؟ مرکب کے مقابلے میں، مضاف کے مقابلے میں، بلکہ یعنی آپ کیا کہہ دیں؟ ثانن کہہ دیں، ثالثن کہہ دیں، رابعن، خامسن، ٹھیک ہے، مثلا رجل ثالثن کہہ دیں، رجل رابعن کہہ دیں گے۔ رجل رابعن کہہ دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ 4 مرد یا چوتھا مرد، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ رابع نے جو ہے وہ 4 کو نہیں بیان کیا، رابع نے 1 کو ہی بیان کیا۔ رجل خامسن جب کہا تو 5واں مرد ہو گیا نا، تو اس نے بھی کیا ہے 1 کو بیان کیا۔ تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ وَمَعْنَاهُ وَاحِدٌ، اس کا معنی واحد ہوگا، ایک ہی ہوگا۔ کون سا ایک؟ موصوف بہذا صفت ہے، وہ ایک ہوگا کہ جو اس صفت کے ساتھ کیا ہے موصوف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی صفت؟ یہ رابع والی، مثلا رجل موصوف ہو گیا، آگے کیا ہے وہ رابع اس کی صفت لے کر ہے، تو یہ فقط ایک کو کیا بیان کرے گا، 3 4 5 کو بیان نہیں کرے گا۔ دوسرا کیا ہے کہ یضاف، افراد کے مقابلے میں کیا ہے مضاف، کہ یہ مضاف ہوگا، کس کی طرف مضاف ہوگا؟ الی ما ہوا مشتق منہ، اسی کی طرف مضاف ہوگا جو اسی سے کیا ہو رہا ہے مشتق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کیا ہے؟ ثانی اثنین، ثانی سے مشتق کیا ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ ثانی مشتق ہوا ہے نا، اثنین سے مشتق ہوا ہے، تو مشتق منہ کیا ہو جائے گا؟ اثنین ہو جائے گا۔ تو ثانی مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ مشتق منہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ ثانی اثنین، ثانی اثنین، ثالث ثلاثۃ، رابع اربعۃ، ٹھیک ہے جی۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوا ثالث ثلاثۃ، ہوا ثالث ثلاثۃ، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مثلا کہتے ہیں وَمَعْنَاهُ وَاحِدٌ مِّنْ اثْنَيْنِ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلی مثال میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ اثنین کا واحد ہے، یعنی اثنین میں سے ایک ہے۔ جب ہم نے کہا کہ ہوا ثانی اثنین، ثانی اثنین کیا مطلب؟ کہ 2 بندے تھے اور دوسرا کیا یہی ہے۔ اگر ہم نے ثالث ثلاثۃ کہا تو اس کا مطلب کیا کہ 3 ہے اور تیسرا کیا ہے؟ یہی ہے، یعنی اس کا مطلب بھی واحد ہی ہوگا، 2 نہیں ہوگا، لیکن فرق کیا رہے گا کہ واحد من اثنین ہو جائے گا، واحد من ثلاثہ ہو جائے گا، واحد من اربع، اسی طریقے سے کیا چلتے جائیں گے۔ قرآن مجید کی آیت کیا ہے کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، یعنی 2 میں سے دوسرے کو کیا نکال دیا، ہاں
اچھا ثانی اثنین، دوسرے کو نکالا، دوسرا خطرناک ہے نا ویسے۔ وقال اللہ تعالیٰ، قرآن مجید کی آیت کیا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، کہ تینوں کا تیسرا جو ہے نا، تین میں سے تیسرا، ٹھیک ہے یہ ہے۔ اچھا الثالثہ، تیسرا عدد کے جو فاعل کے وزن پہ اس کے استعمال کا کیا طریقہ ہے کہ ان یضاف الی ما دونہ، کہ یہ مضاف ہو اپنے سے کم تر عدد کی طرف، یعنی ثالث کو اثنین کی طرف مضاف کریں۔ ثالث اثنین، رابع ثلاثۃ، خامس اربعۃ، یوں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ مثلا ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ثالث کو باقیات کہنے ہیں، اثنین کہنے ہیں نا، اس سے کم کی طرف لے، وہ ثالث اثنین یا رابع ثلاثۃ جب آپ کہہ رہے ہیں، مصنف کیا کہیں گے؟ وَمَعْنَاهُ جَاعِلُ الْاثْنَيْنِ بِنَفْسِهِ ثَلَاثَةً، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اثنین کو اپنے ساتھ ملا کے کیا کر رہا ہے؟ تین بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہم نے کہا کہ وہ اثنین کا ثالث ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اثنین کو اپنے ساتھ ملا کے تین کی طرف کیا لے کر جا رہے ہیں، ہاں وہی تیسرے میں چلا جائے گا، کہ وہ ان کا تیسرا ہے، یعنی ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ یہ تیسرا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یوں ہو جائے گا۔ ترجمہ اردو میں ایک ہی جیسا رہے گا میرے خیال میں۔ مثلا ہم اس کی مثال لے کر آتے ہیں نا، اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ زید ثالث ثلاثۃ، ایک دفعہ یوں کہا زید ثالث ثلاثۃ، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ تینوں میں سے تیسرا زید ہے، یوں اردو کی ترجمہ کریں گے۔ ثالث ثلاثۃ کیا مطلب؟ یعنی تینوں میں سے جو تیسرا ہے وہ زید ہے۔ اور اگر ہم ثالث کو اضافہ کریں مادونہ کی طرف، ٹھیک ہے، زید ثالث اثنین، یوں کہ تو دوسرے کا تیسرا ہے، اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ سیدھا ترجمہ یہی بن رہا ہے کہ زید جو ہے وہ دوسرے کا تیسرا ہے، لیکن اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے؟ وہ مکمل کرنے والا کرنا ہے نا، کہ دوسرے کے اوپر تیسرا ہے، اس طرح کے لفظ میں لگانا پڑے گا کہ دوسرے سے بڑھ کے یہ تیسرا ہے، یا دوسرے کو جو ہے وہ یہ تین میں کیا ہے؟ مکمل کرنے والا ہے، تین بنانے والا ہے، اس طرح کا ترجمہ کرنا پڑے گا۔ تین کا ترجمہ تو نہیں کر سکتے نا، وہ ثالث وہ تیسرا ہے دوسرے کا، دو کا، ٹھیک ہے، اردو میں پھنس گئے بھائی اس میں۔ اچھا قرآن مجید کی آیت کیا ہے کہ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، کہ کوئی بھی تینوں کی سرگوشی نہیں ہوتی، تین بندوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پانچ کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ پانچوں کا کیا؟ چھٹا ہوتا ہے۔ تو یہی ہم یہاں کہ زید کیا ہے؟ ان دو کا تیسرا ہے، یوں کہہ دیں گے، زید ثالث اثنین کیا کہیں گے؟ زید ان دونوں کا تیسرا ہے، نہیں بن رہا؟ بن جائے گا، یہی بنے گا، اور تو نہیں بن سکتا، ان دو کا تیسرا ہے، دو سے ہٹ کے تیسرا ہے، یہاں پر بھی ایسے ہیں، یعنی ان تینوں کا چوتھا کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، تین بندے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، چوتھی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ چوتھا کس کا؟ اللہ، تینوں کا چوتھا، تین کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی کہیں گے کہ وہ دو کا تیسرا زید ہے، دو کا تیسرا زید ہے، ہاں تین بن جائیں گے، یہ ان کو کیا بنانے والا ہے؟ اپنے ساتھ ملا کے تیسرا کا شمار کر رہے ہیں۔ ان اصل میں تو نظر تو وہ تین ہی آ رہے ہیں، لیکن یہ چوتھا کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ مل کے انہیں کیا بنا رہا ہوں؟ چار بنا رہا ہوں۔ اچھا چوتھی عدد کا استعمال کیا ہے کہ ان ینسب مادونہ، کہ یہ اپنے مادون کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ اسے نسب دے رہا ہو۔ فتقول رابع ثلاثۃ، ٹھیک ہے، تو رابع کے اندر فاعل والا معنی ہم نے کرنا ہے نا، رابع ثلاثۃ کیا مطلب؟ یعنی تین کو چار بنانے والا، رابع کا فاعل والا معنی کیا ہوگا؟ چار بنانے والا، ثلاثۃ اس کا مفعول ہو جائے گا، تین کو چار بنانے والا، بتنوین رابع و نصب ثلاثۃ، اس میں آپ نے رابع کو تنوین دینی ہے، ثلاثہ کو نصب دینی ہے، رابع ثلاثۃ یوں ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ کما تقول، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جاعل ثلاثۃ اربعۃ، کہ وہ تین کو چار بنانے والا ہے،
ٹھیک ہے، 3 کو 4 بنانے والا. تو یہاں پہ آپ کیا کہہ دیں گے رابع ثلاثتاً کہ وہ 3 کو 4 بنانے والا ہے. معنی ایک ہی ہوگا اس کا. رابع ثلاثتاً کے یہی معنی ہے کہ جاعل الثلاثۃ اربعۃ. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ رابع یہ وصف ہے نا، آپ اسے بطور وصف کے لے رہے ہیں، چوتھا پانچواں یہ وصف ہی ہوتے ہیں. تو وصف کا جو موصوف ہے وہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، حذف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، موصوف حذف کر کے زید فرض کرنا موصوف ہے کہ زید کیا ہے، وہ 3 کو 4 بنانے والا ہے. ٹھیک ہے، زید 3 کو 4 بنانے والا ہے. زید کو حذف کر کے آپ کیا کہتے ہیں رابع ثلاثتاً. رابع کو پھر کیا دیتے ہیں، تنوین دے دیتے ہیں. تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ ولا یجوز مثل ذلک فی المستعمل، جائز نہیں ہے اس طرح کو استعمال کرنا مستعمل میں، کس کے ساتھ، مع مشتق منہ، اس کے ساتھ کہ جس سے یہ مشتق ہو رہا ہے. مع یعنی اس کے ساتھ، ولا یجوز مثل ذلک فی المستعمل مع مشتق منہ، کہ جس سے یہ مشتق ہو رہا ہے. اچھا نہیں، میرے ذہن میں وہ مطلب تھا کہ اس کو موصوف کے ساتھ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ابھی کیا کہہ رہے ہیں ما مشتق منہ کی تعبیر ہے. مشتق منہ تو کیا ہے اس کا، رابع کا اربع ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی رابع اربعۃً اس کے ساتھ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، یوں بنے کی تعبیر، یہ مطلب. یعنی ولا یجوز مثل ذلک فی المستعمل، استعمال میں جائز نہیں ہے اس طرح کو استعمال کرنا، یعنی یہ والی تعبیر استعمال کرنا کہ پہلے اس میں فاعل کو آپ تنوین دیں، دوسرے کو منصوب کریں، اس کی طرف اضافہ نہ کریں. یہ کہاں پہ جائز نہیں ہے، ما مشتق منہ، اس کے ساتھ جائز نہیں ہے کہ جو اس کا مشتق منہ ہوتا ہے. یعنی رابع کو ما دونہ ہی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ایسے، رابع ثلاثتاً. ٹھیک ہے، لیکن آپ اسے جو ہے وہ یوں نہیں کہہ سکتے رابع آگے کیا کہتے ہیں اربعۃً، یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں اربع پہلے سے ہی ہے. 4 کو بنانے والا تو 4 کو 4 بنانے والا تو نہیں ہوگا، یوں ہو گیا. یعنی یوں پوری بات یوں ہو جائے گی نا کہ یہ جو اس میں فاعل ہے اس کے استعمال کے جو ہے نا ٹوٹل جو 4 طریقے بیان کیے، اس کی اگر آپ 2 قسمیں بنائیں کہ پہلے یہ مضاف ہوگا یا مضاف نہیں ہوگا. اگر یہ مضاف ہوگا تو مضاف میں انہوں نے دونوں آپشن دے دیے نا، کہ یہ مضاف مشتق منہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ثالث ثلاثتن، اور مضاف کس کی طرف ہو سکتا ہے، ما دونہ، یعنی مشتق منہ سے جو کم ہے اس کی طرف مضاف ہو سکتا ہے، ثالث اثنین. اور جب بات اسی کیا ہی کس کی، نسب دینے کی، کہ ثالث ان کا اضافہ نہیں دیتا، نسب بھی دیتا ہے اپنے ماں باپ کو. تو نسب میں کہا کہ ویسے تو 2 آپشن ہو سکتے ہیں نا، کہ یا تو یہ نسب دے گا مشتق منہ کو، یعنی ثالث ثلاثتاً رابع اربعۃً. ٹھیک ہے، یا یہ نسب دے گا ما دونہ کو. تو مصنف نے کیا کہا کہ ما دونہ کو نسب دے گا، استعمال میں یہی چل رہا ہے رابع اربعۃً. ٹھیک ہے، یا ثالث اثنین، اثنین کیا کہیں گے، اثنین ہی کہیں گے، اس کی نسب کے نون کے ساتھ ہے اثنین. ٹھیک ہے، ثالث اثنین یوں ہو جائے گا، ثالث اثنین یوں ادھر پڑھتے ہیں مکمل. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مشتق منہ کے ساتھ نسب دینے کی مصنف نے کیا کی ہے، مخالفت کی ہے. یعنی لا یجوز مثل ذلک، مثل ذلک کا کیا مطلب کہ اس کا نسب دینا اس کا مستعمل استعمال میں جائز نہیں ہے، کس کے ساتھ، ما مشتق منہ، کہ جب اس کے ساتھ ما دونہ نہ لگائیں بلکہ اس کا جو اپنا مشتق منہ ہے وہی لگا دیں، یہ جائز نہیں ہے. خلاف للاخفش و ثعلب، لیکن یہ بات اخفش اور ثعلب کے خلاف ہے. یعنی وہ جیسے اضافہ میں دونوں آپشن آتے ہیں ویسے ہی نسب میں وہ کیا ہے، دونوں آپشن کے قائل ہیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.